جی ناظرین، قصص الانبیاء کے سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 22ویں سحری ہے۔ آج ہم حضرت عزیر علیہ السلام پر گفتگو کریں گے۔ حضرت عزیر علیہ السلام سے متعلق قرآن مجید میں ایک آیت ہے، صرف ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لے کر ذکر کیا ہے، اور وہ آیت ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلک قولہم بافواہہم، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہودی جو ہے وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، لیکن یہ دونوں کے دونوں بکواس کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ مگر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام یہودیوں کے نزدیک وہ ہستی ہیں جنہیں وہ اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ یہ اللہ کا بیٹا انہیں کیوں مانتے تھے اس کو آگے چل کر میں مزید واضح کروں گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل ہی کے پیغمبر ہیں، اور یہ 566 قبل مسیح کا واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم جو چلی آ رہی تھی، پیغمبروں پہ پیغمبر اللہ تعالیٰ بھیجتا جا رہا تھا، اور ہزاروں پیغمبر اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے بھیجے، لیکن یہ قوم ہر تھوڑے عرصے کے بعد اپنے دین سے پھر جاتی تھی، ہٹ جاتی تھی، پھر ان کی اصلاح کے لیے کوئی پیغمبر آتا تھا، پھر وہ کچھ درست ہوتے تھے، پھر دوبارہ سے پیغمبر کے رخصت ہو جانے کے بعد وہ دوبارہ اپنی منزل سے اور اپنے اس ٹریک سے ہٹ جاتے تھے اور شرک میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ 566 قبل مسیح میں ایک حکمران اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ مسلط کر دیا۔ اس حکمران کا نام تھا بخت نصر، اور یہ جو بخت نصر ہے اس نے بنی اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ بنی اسرائیل کو اس نے اس طرح بری طرح سے شکست دی، ان کے مردوں کو قتل کیا، ان کی عورتوں کو غلام بنا لیا، بچوں کو غلام بنا لیا، اور بنی اسرائیل پر اس طرح سے حملہ کیا کہ بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ وہ بیت المقدس جسے سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنایا تھا، اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے اندر اپنا کنٹریبیوشن کیا تھا، اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تھی، اس بیت المقدس کو اس بخت نصر نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اس کو پورا کا پورا تباہ کر کے رکھ دیا۔ نہ صرف یہ، بخت نصر نے بیت المقدس کو جو ہے وہ توڑ دیا اور منہدم کر دیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے جتنے بھی تورات کے نسخے تھے ان سب کو لے جا کر ایک جگہ جمع کیا اور ان کو جلا دیا، اور یہ بنی اسرائیل اپنی نااہلی کی وجہ سے اس تورات کے نسخوں کو سنبھال نہیں سکے، اور بخت نصر کے حملے میں وہ سارے کے سارے نسخے ضائع ہو گئے۔ یہ جو بخت نصر نے حملہ کیا تھا، اس پہ بنی اسرائیلیوں کو اس نے غلام بنا لیا تھا۔ انہی غلاموں میں ایک کمسن بچہ بھی تھا، اس کا نام تھا عزیر علیہ السلام۔ یہ کمسن بچے وہی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں نبوت عطا کی۔ تو بہرحال یہ بخت نصر ان سارے اسرائیلیوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا، اور اس کے بعد کافی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ بھیجا جس کا نام تھا سائرس۔ تاریخ میں اس کا نام سائرس ملتا ہے۔ اس سائرس نے بخت نصر کے سپاہیوں کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کیا، بخت نصر کو شکست دی، اور اس طرح سے بنی اسرائیلیوں کو اس بخت نصر کی قید سے اور غلامی سے آزادی ملی۔ یہ جب آزادی ملی تو حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے جب واپس آ رہے تھے اور دوبارہ جو ہے وہ فلسطین کی جانب آ رہے تھے، بیت المقدس کی جانب آ رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ بیت المقدس پورا کا پورا منہدم ہو گیا ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور وہ بستی پوری طرح سے ویران ہو گئی ہے۔ اس کے اندر لوگ بھی نہیں ہیں، لوگ ایک طرح سے اگر نظر بھی آتے ہیں تو وہ بالکل ایسا ہے کہ اکا دکا کوئی لوگ ہیں، زیادہ تر وہ پوری کی پوری بستی تباہ شدہ بستی تھی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ راستے میں کوئی بستی تھی جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا تھا، واللہ عالم۔ بہرحال یہ بات طے ہے کہ وہاں سے حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا، جو بستی تباہ ہو چکی تھی اللہ تعالیٰ نے اسے تباہ کر دیا تھا، اور اس کے لوگ مردہ تھے، مرے ہوئے تھے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ خیال پیدا ہوا، دل میں ایک خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو دوبارہ سے کیسے زندہ کر دے گا، ان کے جو لوگ ہیں ان کو کیسے زندہ کر دے گا، اور یہ بستی دوبارہ سے بارونق بستی کیسے بن جائے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ دکھایا کہ اللہ تعالیٰ کیسے مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ کرتا ہے۔ ناظرین، اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام جس سواری پر آ رہے تھے وہ سواری ان کا گدھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے زاد راہ کے طور پر اپنا کھانا بھی ساتھ رکھا ہوا تھا،
اور جب وہ اپنے کھانے اور سواری کے ساتھ اس ویران بستی سے جو تباہ ہو چکی تھی وہاں سے گزرے اور ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ نیند دے دی، اور نیند دینے کے بعد ان کی روح قبض ہو گئی۔ جب ان کی روح قبض ہو گئی تو وہ 100 برس تک اسی طرح سوتے رہے اور اسی طرح ان کی روح قبض ہو چکی تھی، یعنی ان کی ایک طرح سے موت واقع ہو چکی تھی۔ اور 100 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ سے زندگی عطا کی، اور وہ دوبارہ سے جب بیدار ہوئے تو ان سے جو ہے وہ فرشتے نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آپ کتنا سوئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ شاید 1 دن یا اس سے کچھ کم۔ تو فرشتے نے کہا کہ آپ پورے کے پورے 100 برس تک سوتے رہے، یعنی 100 برس تک اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کو قبض کیے رکھا۔ اور چونکہ جب 100 برس کا لفظ سنا تو حضرت عزیر علیہ السلام کو کچھ تعجب سا ہوا کہ 100 برس کیسے ہو سکتے ہیں، لہٰذا ان فرشتوں نے کہا کہ اپنے اس گدھے کی طرف ذرا دیکھیے جو آپ کے ساتھ سواری کے طور پر موجود تھا۔ وہ گدھا جو ہے اس کی ہڈیاں چورا چورا ہو چکی تھیں، وہ بالکل ایک طرح سے ڈھانچہ بن چکا تھا، اور یعنی کہ وہ سڑ گیا تھا، اس کی ڈیڈ باڈی ختم ہو چکی تھی، 100 برس گزر گئے تھے۔ اور جبکہ دوسری جانب فرشتوں نے کہا کہ اپنا اس کھانا جو ہے جو آپ کے ساتھ کھانا تھا اس کی طرف ذرا متوجہ ہو جائیے، تو دیکھیں آپ کہ کھانا اسی طرح تازہ ہے، اسی طرح گرم ہے، اور اسی طرح اس میں سے خوشبو آ رہی ہے، یعنی کھانا باسی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ناظرین یہ ہوا کہ آپ 100 برس تک جو ہے وہ نیند میں تھے، اور 100 برس کے بعد آپ جب بیدار ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو آپ کا جو گدھا ہے وہ نہ صرف مر چکا تھا، اس کی ہڈیاں بھی سڑ چکی تھی، جبکہ کھانا اسی طرح تر و تازہ موجود تھا۔ پھر آپ کی آنکھوں کے سامنے اسی گدھے کی ہڈیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جوڑا، اور اس میں گوشت پوش لگ گیا، اور وہ سواری کا جانور دوبارہ سے زندہ ہو گیا۔ اور ایک اور چیز کہ اس 100 برس کے بعد جس بستی میں سے آپ گزرے تھے جو کہ ویران بستی تھی، جب 100 برس کے بعد آپ بیدار ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ بستی بارونق بستی ہے، اس میں لوگ چل پھر رہے ہیں، لوگ مختلف قسم کے بازاروں میں موجود ہیں، یعنی ایک روٹین کی زندگی وہاں موجود تھی۔ گویا اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بہت سارے معجزات ایک ساتھ دکھا دیے۔ پہلی بات تو یہ دکھا دی کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اتنے طویل عرصے تک سلا دینے کے بعد دوبارہ سے بیدار کر دیا۔ دوسری بات آپ نے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتائی کہ وہ جو ہڈیوں کا ڈھانچہ جو جانور بن گیا تھا اس کے ساتھ گوشت پوش دوبارہ لگ گیا اور دوبارہ سے وہ زندہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ معجزہ دکھایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور مرنے کے بعد وہ کیسے زندہ کرے گا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت دیکھی، اس کے بعد وہ بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے، اور بیت المقدس میں جب وہ اپنی قوم کے پاس پہنچے تو میں نے جیسے کہ پہلے کہا تھا بخت نصر نے حملہ کیا تھا اور تورات کے سارے نسخے جلا دیے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے از سر نو تورات کو لکھوایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عزیر علیہ السلام تورات کے حافظ تھے بعض روایات کے مطابق، اور بعض روایات کے مطابق آپ کو فرشتوں نے دوبارہ سے تورات بتائی اور آپ نے وہ تورات لکھوائی۔ چونکہ آپ نے وہ تورات دوبارہ سے اثر نو لکھوائی، لہٰذا یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ انہیں تورات پوری کی پوری طرح ازبر تھی اور انہوں نے تورات پوری کی پوری مکمل کروائی۔ لہٰذا اسی وجہ سے یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، جس کا اشارہ قرآن مجید میں موجود ہے، جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو رد کر دیا ہے، بالکل کیٹیگوریکلی رد کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ساری کی ساری بکواس ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، جو کہ سورہ اخلاص میں موجود ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہودی اور عیسائی جو اپنے اپنے پیغمبروں کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ سراسر بکواس کی بات ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام سے متعلق ہمیں زیادہ تر روایات میں بس یہی ایک واقعہ ملتا ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا بعد میں جب وصال ہوا تو آپ کے مقبرے کے بارے میں جو ہمیں روایات ملتی ہیں وہ عراق کا علاقہ ہے عمارہ کے علاقے میں آپ کا مقبرہ بتایا جاتا ہے کہ آپ وہاں پر مدفون ہیں۔ مقبرے کی آپ کو میں ایک پکچر دکھا رہا ہوں ناظرین، یہ پکچر دیکھیے، یہ مقبرے کی عمارت ہے، اور اس عمارت کو ذرا غور سے دیکھیے گا، اور اس کی لیفٹ سائڈ پہ ٹاپ پہ جائیں اگر آپ،
یعنی آپ بائیں ہاتھ میں اوپر کی طرف دیکھیں تو آپ کو ایک تختی نظر آئے گی، اور اگر ہم اسے زوم کر سکیں تو زوم اگر ہم کریں تو اس پہ لکھا ہے مرقد نبی اللہ عزیر، یعنی یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا مرقد ہے۔ اور اس کی اگلی پکچر دیکھیں، یہ عمارت کا دروازہ ہے جہاں سے اندر داخل ہو سکتے ہیں، اور جب آپ اس عمارت کے اندر داخل ہوں گے تو مقبرے میں داخل ہونے کا یہ دروازہ، یہ تیسری پکچر آپ دیکھیے، یہ مقبرے میں داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ اس دروازے کے ماتھے پر، اس دروازے کے بالکل ٹاپ پر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے۔ وہ عبارت اس پکچر میں بہت زیادہ واضح نہیں ہے، لیکن اب اگلی پکچر دیکھیے تو یہ عبارت زوم کر کے آپ کو دکھائی گئی ہے، اور اس عبارت میں لکھا ہوا ہے السلام علی النبی اللہ عزیر، یعنی اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام پر سلامتی ہو، یعنی سلام بھیجا گیا ہے۔ اب آپ اس دروازے سے جب اندر جاتے ہیں ناظرین تو یہ آپ کو مقبرہ نظر آ رہا ہے۔ یہ مقبرہ حضرت عزیر علیہ السلام کا مقبرہ بتایا جاتا ہے، یعنی ان کے نام سے منسوب ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ مقبرہ جو ہے وہ اوپن ہے، لیکن جب وہاں کے عراق کی گورنمنٹ نے دیکھا کہ لوگ یہاں پر زائرین آتے ہیں اور مقبرے کی چادر کو کھینچتے ہیں، مقبرے کی چادر کو ہاتھ لگاتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایک گستاخی کا پہلو نہ ہو جائے، تو اس وجہ سے گورنمنٹ نے اس مقبرے کے چاروں طرف اب جالی لگا دی ہے۔ تو اگلی پکچر آپ دیکھیں، یہ اگلی پکچر میں یہ مقبرہ جالی کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ حضرت عزیر علیہ السلام سے متعلق ہم نے آج گفتگو کی۔ آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا، حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہودی ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے تورات مرتب کی تھی، لیکن یہودی سراسر بکواس کرتے ہیں۔ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی اللہ کا کوئی باپ ہے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ تورات کا یہ جو نسخہ جو حضرت عزیر علیہ السلام نے مرتب کروایا تھا، اس میں بھی آج تحریف ہو چکی ہے۔ آج وہ تورات کا نسخہ بھی اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے، اور حضرت عزیر علیہ السلام سے متعلق قرآن مجید میں صرف یہ ایک ہی آیت موجود ہے جس کا میں نے ذکر کر دیا۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم حضرت یونس علیہ السلام پر گفتگو کریں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں۔